آج انگولا کہلائے جانے والے ملک میں 14ویں صدی کے بعد کئی سو سالوں تک غلاموں کی تجارت کرنے والے بحر اوقیانوس کے آر پار انسانی سمگلنگ کا کاروبار کرتے رہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق پرتگالی 1975 میں انگولا کی آزادی کے وقت یہاں سے جاتے ہوئے زیادہ تر تاریخی ریکارڈ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انگولا کے دارالحکومت لوانڈا کے نیشنل آرکائیو میں موجود یہ کلمی نسخے پیچھے رہ جانے والے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ یہ کم از کم 300 سال پرانے ہیں۔ غلام کا نام، جنس، پیدائش کی جگہ، عمر، شناختی نشان اور پیشہ، اور آخر میں ان کے پکڑے جانے کی تاریخ اور دیگر متعلقہ معلومات کے بارے میں نوٹس موجود ہیں۔ ان دستاویز میں خطوط اور دیگر خط و کتابت بھی شامل ہے۔ یہ ہمیں غلاموں کے بارے میں ایک صورتحال بتاتی ہے جو مقامی حکام کی مدد سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جبکہ کچھ قبائلی عمائدین نے یورپی تاجروں کو یہ غلام فراہم کر کے منافع کمایا، دوسرے رہنماؤں نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک جنگا بند تھی۔ یہ متمبا اور ننگ ڈونگ نامی قبائل کی ملکہ تھی۔ انہوں نے 17ویں صدی میں اپنی 40 سالہ حکمرانی کے دوران پرتگالیوں اور ویلندیزیوں کے لیے حملوں کو ناکام بنایا۔ 40 سالہ جنگ کے دوران وہ انگولا کی خود مختاری کی سب سے بڑی محافظ تھیں۔ 17ویں صدی میں ایک خاتون کے لیے مشکل تھا اور قتل بھی نہیں ہوئی۔ وہ دریائے کوانزا کے تیرتے جزیروں میں چھپ جاتی، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ ہمیشہ مزاحمت کرتی اور ہمیشہ جیت جاتی۔ لیکن آخر کار غلاموں کے پرتگالی تاجروں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ 1482 کے بعد سے خطے کے کئی حصوں پر پہلے ہی کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔ 1617 میں انہوں نے بنگیلا کی بندرگاہ کی بنیاد رکھی۔ یہاں یہ عمارت، جو اب انگولا نیشنل آرکیالوجی میوزیم ہے، کسی زمانے میں ہزاروں انسانی قیدیوں کے لیے ایک عارضی قیام گاہ تھی۔ یہ ایک گودام تھا اور یہاں یورپ اور امریکہ لے جانے والے غلاموں کے جہازوں کا انتظار کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ دردناک ہے۔ بنگیلا میں بہت سے دوسروں کی طرح رسا غلام بنائے جانے والوں کی نسل سے ہیں۔ میری ماں نہیں رہی، میں یتیم خانے میں پلی بڑی ہوں، لیکن میری خالہ نے مجھے بتایا کہ میری پردادی کو برازیل میں ریسے بھیجا گیا تھا۔ افریقہ سے امریکہ لائے گئے 1 کروڑ 10 لاکھ غلاموں میں سے تقریباً 60 لاکھ انگولا سے لائے گئے۔ یہاں لنگر انداز ہونے والے کروز شپس پر سوار بہت سے امریکی سیاح اس مخصوص جگہ پر آنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے آباء و اجداد یہاں سے گئے تھے۔ حالیہ کئی اشروں کی خانہ جنگی کی طرح صدیوں پر محیط نو آبادیاتی تسلط اور غلامی نے انگولا پر گہرے منفی اثرات چھوڑے ہیں۔ آج سہارا افریقہ میں انگولا تیسری بڑی معیشت ہے، لیکن 3 کروڑ آبادی والے اس ملک کی کم از کم 1/3 آبادی غربت کا شکار ہے۔ تاریخ دان اسلڈا ہرٹس کا کہنا ہے کہ انگولا کی ہر خاتون چھابڑی فروش ماضی کی ملکہ جنگا کی طرح ہے۔ وہ مزاحمت کی علامت ہیں۔ آپ زنگیرا کو ہر روز سرگرم دیکھیں گے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے، کاشتکار خواتین سے سامان خریدتی ہے اور پھر انہیں سڑکوں پر بیچتی ہے، جس سے وہ بچوں کی ٹیوشن فیس، کرایہ اور خوراک کا بل ادا کرتی ہے۔ اور ملکہ جنگا کی طرح انگولا کا زنگیرا شہر بھی مضبوط کھڑا ہے۔ مائرہ دلاسلٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔